اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ مختلف دینی موضوعات میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی اور طے شدہ پروگرام کے مطابق ہمیں آج مرحوم سید ہاشم حداد کے حالات زندگی بیان کرنا تھے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے جو ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر روز ایک موضوع پر، ایک ایسے وظیفے پر جسے مرحوم آیت اللہ سید عبدالکریم رضوی کشمیری نے اپنے چاہنے والوں کے لیے بیان کیا، اسے آپ کی خدمت میں بیان کریں تاکہ یہ ایک مستقل موضوع ہو اور وہ افراد جو ان عملیات میں دلچسپی رکھتے ہیں اور انہیں انجام دینا چاہتے ہیں اور مختلف مشکلات کے لیے وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، وہ ان موضوعات کو سنیں اور ان موضوعات میں بیان شدہ مطالب کے اوپر وہ عمل کر کے اپنی زندگی میں موجود مشکلات کو برطرف کر سکیں۔ لہٰذا ہم انہی موضوعات کو پہلے آپ کی خدمت میں کمپلیٹ کر دیں اور مرحوم سید ہاشم حداد کے حالات زندگی بیان کرنے کے لیے انسان کے اندر ایک باطنی کیفیت کا ہونا بھی ضروری ہے، جسے ہم اس وقت اپنے اندر مشاہدہ نہیں کر رہے اور اپنی اس کیفیت کو فعلاً محسوس نہیں کر رہے کہ ہم سید ہاشم حداد کے حالات زندگی بیان کریں، چونکہ مرحوم سید علی قاضی طباطبائی کے شاگردوں میں نہایت ہی گراں قدر اور نہایت ہی حائز اہمیت شاگرد ہیں سید ہاشم حداد۔ لہٰذا ان کا ذکر کرنے سے پہلے میں یہ موضوعات جنہیں آپ کی خدمت میں قول دے چکا ہوں کہ یہ میں مستقل موضوعات آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، انہیں آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جائے۔ آج جو میں آپ کی خدمت میں عمل لے کر آیا ہوں وہ مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے، لیکن اس عمل کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک مقدماتی گفتگو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ صلوات انسان کی دل کی اور انسان کے چہرے کی نورانیت کا باعث بنتی ہے۔ ایک ماجرا ہے، ایک واقعہ ہے، اسے میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں اور اس کے بعد اصل موضوع کی طرف واپس پلٹتا ہوں۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ واحد بن یزید یہ اس ماجرا کو نقل کر رہا ہے اور یہ ماجرا کتاب لمعات الانوار میں درج ہے، صفحہ نمبر ہے 51۔ اس ماجرا کے مطابق یہ شخص جو واحد بن یزید ہے یہ کہتا ہے کہ میں حج کے لیے پیدل جا رہا تھا، سفر کر رہا تھا کہ راستے میں ایک دوسرا مسافر آتا ہے اور وہ میرے ساتھ اس سفر میں شریک ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو مسافر میرے ساتھ آ کر شریک ہوا ہے سفر میں، اس کی یہ کیفیت ہے کہ یہ اپنا تمام وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجنے میں لگا دیتا ہے، یعنی سوتے وقت، جاگتے وقت، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، چلتے پھرتے، ہر حالت میں یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، یہ مکمل درود شریف کی وہ جو ہے نا وہ تلاوت کرتا ہے اور مکمل اس نے اپنی زندگی کا ایک وتیرہ بنا رکھا ہے کہ گویا ہر سانس کے ساتھ اس کے وجود سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود کا ایک آواز جو ہے وہ اس کے وجود سے نکل رہی ہے، مسلسل اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، مکمل درود اور مسلسل درود ہر لحظے، سوتے وقت، جاگتے وقت، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، چلتے وقت اور ہر لمحے میں وہ اس ذکر کو جاری کیے ہوئے ہے۔ میں اس کی یہ کیفیت دیکھ کر نہایت متعجب ہوا کہ یہ درود شریف کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں کرتا ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ تم نے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کی ہے، یعنی اس دور میں تم موجود نہیں تھے، آج سے 1400 سال پہلے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تھے تو تم اس دور میں نہیں تھے، تم نے ان کی زیارت نہیں کی ہے، پھر یہ کیا ماجرا ہے کہ تم
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جو ہے وہ کثرت کے ساتھ درود بھیجتے ہو، مجھے اس کا ماجرا بتاؤ، اس کی حکمت بتاؤ، اس کا فلسفہ بتاؤ کہ اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے اور میں نے خود سے یہ عہد کیا ہے کہ میں اپنا تمام وقت واجب نمازوں کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجنے میں لگا دوں گا۔ یعنی واجب نمازوں کے لیے میں واجب نمازیں ادا کروں گا، وہ نماز جب میں نے ادا کر لی تو باقی تمام وقت جو میرے 24 گھنٹوں میں بچے گا اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجوں گا۔ اب یہ اور بےتاب ہوا کہ اصل ماجرا کو سنیں تو وہ شخص کہتا ہے کہ گزشتہ سال میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ حجاز کے سفر پر جا رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ ہمارا پڑاؤ ڈلا اور میں سو گیا۔ عالم خواب میں کسی نے مجھے آواز دے کر بیدار کیا اور مجھے کہا کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کا چہرہ بالکل کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکا ہے۔ اب ایسے میں وحشت زدہ حالت میں، نہایت ہی آشفتہ حالت میں نیند سے بیدار ہوتا ہوں اور فوراً کہیں وہاں سے ایک چراغ ٹٹولتے ہوئے اٹھاتا ہوں اور اپنے والد کے چہرے کے قریب لاتا ہوں تاکہ مشاہدہ کروں کہ کیا واقعاً اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے۔ اور جب میں نے دیکھا تو واقعاً میرے والد کا انتقال بھی ہو چکا ہے اور ان کا چہرہ بھی بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ اب جب یہ ماجرا میں نے دیکھا تو میں نہایت غمگین ہوا، زارو قطار رونے لگا، چونکہ میرے پاس دو غم تھے، ایک والد بزرگوار کا انتقال تھا اور دوسرا ان کی یہ کیفیت تھی کہ ان کا چہرہ بالکل سیاہ ہو جانا۔ بالآخر انسان معاشرے میں زندگی کرتا ہے اور یہ بات جب شہرت پیدا کر جاتی ہے کہ اس کا باپ تو سیاہ چہرے کی حالت میں مرا تھا، یعنی ایسا کوئی گناہ کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے خداوند متعال نے اس دنیا میں ہی اس پر عذاب نازل کر دیا کہ اس کا چہرہ بالکل کوئلے کی طرح سیاہ کر دیا۔ لہٰذا ایسے میں میرا معاشرے کے اندر زندگی گزارنا جو ہے وہ نہایت دشوار ہو جائے گا۔ لوگ مجھے طعنے دیا کریں گے، لوگ مجھے جو ہے وہ مجھ سے تنفر کا اظہار کیا کریں گے، نفرت کیا کریں گے، میرے قریب نہیں آیا کریں گے۔ ایک غم مجھے یہ کھائے جا رہا تھا، دوسری طرف مجھے جو غم کھائے جا رہا تھا وہ اپنے والد کے انتقال کا تھا۔ نہایت ہی شدید آہو بکا کرنے کی وجہ سے، نہایت ہی زارو قطار رونے کی وجہ سے میں غش کھا جاتا ہوں اور عالم غشی میں خواب دیکھتا ہوں دوبارہ، اور دیکھتا ہوں کہ میرے والد کی میت زمین پر پڑی ہے اور اس کے اوپر چادر ڈلی ہے۔ ایسے میں 14 شخصیات کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ آ رہی ہیں، نہایت ہی ہیبت ناک، نہایت ہی خوفناک ان کی شکل ہے اور ان کے ہاتھوں میں گرز ہیں، آتشین گرز، اور وہ میرے والد کی میت کے پاس آئے ہیں اور ابھی چاہتے ہیں کہ ان آتشین گرزوں سے میرے والد کے اوپر اپنا عذاب نازل کریں۔ میں اس عالم کو اور اس ماجرا کو دیکھ کر مزید وحشت زدہ ہو جاتا ہوں اور یہ سوچنے لگتا ہوں کہ میرے والد نے آخر اپنی زندگی میں ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے کہ ان کی یہ کیفیت ہے کہ چہرے کا رنگ بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ 14 شخص عذاب دینے کے لیے آتشین گرز لے کر میرے باپ کے پاس پہنچ چکے ہیں اور یہ اس کا عالم ہے۔ میں تو اس ماجرا کو دیکھ کر نہایت ہی وحشت زدہ اور نہایت ہی غمگین کیفیت میں مبتلا تھا کہ اسی اثنا میں دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی ہستی نازل ہوتی ہیں جنہوں نے سبز لباس پہنا ہے، نہایت ہی خوبصورت چہرہ ہے، اور وہ آگے بڑھتی ہیں اور آگے بڑھ کے میرے والد بزرگوار کے اس میت کے اوپر سے کپڑے کو ہٹاتی ہیں اور پھر اپنا دست شفقت میرے والد بزرگوار کے چہرے پر پھیرتی ہیں۔ ان کا ہاتھ رکھنا تھا کہ میرے والد بزرگوار کے چہرے سے نور ہی نور چھلکنے لگا۔ میں نہایت متعجب ہوا کہ اب یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے میرے والد بزرگوار سیاہ الوجہ تھے، اب بیاض الوجہ اور نورانی چہرے میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور یہ نورانی ہستی کون سی ہے کہ جو میرے والد بزرگوار پر نہایت ہی شفقت کر رہی ہے؟ اب جب انہوں نے میرے والد بزرگوار کا چہرہ سفید کر دیا تو واپس جانے لگے۔ میں ان کے قدموں میں گر گیا اور میں نے ان کے قدموں کا بوسہ لے کر کہا کہ آپ کو جس عظیم ہستی کا واسطہ مجھے آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں، اپنا تعارف کرائیں اور مجھے بتائیں کہ میرے والد بزرگوار کے ساتھ ایسی کیفیت کیوں پیش آئی۔
تو وہ کہتے ہیں کہ میں آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور میں اس تمہارے والد بزرگوار کی شفاعت کے لیے ان کے پاس پہنچا ہوں۔ تمہارا پہلا سوال کہ تمہارے والد بزرگوار نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ جس کی وجہ سے ان کے چہرے کا رنگ بالکل سیاہ کوئلے کی طرح ہو چکا ہے؟ تو اس کا جواب سنو کہ تمہارا باپ اپنی زندگی میں علماء اور صلحاء کی مخالفت کیا کرتا تھا۔ یہ وہی گناہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں اکثریت عوام الناس کی اس میں مبتلا ہے۔ علماء، صلحاء اور بزرگان کی مخالفت کرنا، ان سے اختلاف کرنا، اور صرف اختلاف نہیں کرنا بلکہ ان پہ لعن و نفرین کرنا مختلف موضوعات کی وجہ سے۔ یعنی ہم علماء کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے نزدیک جو ہے وہ ہماری اپنی رائے، ہماری اپنی معلومات، اپنی تعلیمات، اپنے عقائد، اپنے نظریات جنہیں ہم نے خود جو ہے وہ تیار کیا ہے، وہ اس قدر اہم ہے کہ ہم اصلاً علماء کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بالخصوص آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں کہ یہی جو عقیدتی مسائل ہیں، بالکل ان مسائل میں ہم علماء کی بات نہیں سنتے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے والد کا گناہ یہ تھا کہ جب بھی علماء کوئی بھی بات کرتے، یہ ان سے مخالفت کرتا، اس بات سے اختلاف کرتا اور اپنی رائے کو ان کے سامنے اظہار کرتا اور پیش کرتا، اور ان سے عناد کرتا، ان سے دشمنی کرتا، جس وجہ سے اس کا دنیا میں بھی چہرہ سیاہ ہو چکا ہے اور آخرت میں بھی اس کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہوگا۔ لہٰذا اس عناد کی وجہ سے خداوند متعال نے اس پر یہ عذاب نازل کیا ہے۔ یہ سیاہ چہرہ ہوا، اور یہ 12-14 افراد آپ دیکھ رہے ہیں جو گرز لے کر آئے ہیں، یہ اسی علماء سے، صلحاء سے اختلاف کی وجہ ہے۔ یعنی آج ہم ایک ایسا عقیدتی نظریہ بیان کریں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ 1400 سال سے علماء نے جو نظریہ قائم کر رکھا ہے یا جو تعلیمات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج تک ہم تک منتقل کی ہیں، وہ سب جھوٹ تھی۔ آج جو ہم جس تحقیقات پر پہنچے ہیں، جو آج ہماری جدید تحقیقات ہیں، وہ ان 1400 سال کی تحقیقات پہ حاوی ہیں، غالب ہیں، اور تمام علماء، تمام صلحاء، تمام عرفاء، تمام بزرگان دین سب کے سب باطل تھے، سب کے سب گمراہی پر تھے۔ آج ہماری بات جو ہے نا وہ درست ہے، بالخصوص عقیدتی مسائل میں۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس کے لیے مرحوم آیت اللہ بہجت کہا کرتے تھے کہ عقیدتی مسائل میں گناہ سے اجتناب کیا جائے۔ لہٰذا یہ تمہارے والد بزرگوار کا گناہ تھا، جس کی وجہ سے اس دنیا میں بھی ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور آخرت میں بھی ان کا چہرہ جو ہے نا وہ سیاہ ہونا ہے۔ اب تمہارے والد بزرگوار کی نیکی سنو۔ تمہارے والد بزرگوار کی وہ نیکی کہ جس کی وجہ سے میں ان کو نجات دینے کے لیے آیا، وہ یہ ہے کہ تمہارا باپ ہر روز رات کے وقت مجھ پر درود بھیجتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ تمہارا باپ ہر روز ہر رات کو مجھ پر درود بھیجتا تھا، اور اسی درود کی وجہ سے میں اسے اس دنیا اور آخرت کی شرمندگی سے نجات دینے کے لیے، بچانے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، اور میں نے اس کے چہرے کا رنگ سفید کر دیا ہے۔ قیامت کے دن بھی میں اس کی شفاعت کروں گا اسی درود محمد و آل محمد کی وجہ سے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خداوند متعال نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میں اللہ بھی درود بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ اے اہل ایمان والو، تم بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور ان کے مطیع امر اور ان کے آگے سر تسلیم خم کر لو۔ یہ عظیم عبادت ہے درود کی، اور اسی درود شریف سے متعلق مرحوم آیت اللہ سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کے دن۔ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی قضاء حوائج کے لیے، یعنی مختلف پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، مختلف مشکلات سے نجات کے لیے، مختلف بیماریوں سے نجات کے لیے، الغرض جو بھی چیز انسان کی پریشانی کا عامل اور باعث بنے، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک وظیفہ نقل ہوا ہے، اور اس کے ناقل ہیں آیت اللہ عبد الکریم رضوی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔
فرماتے ہیں کہ ہفتے کی رات سے باقاعدہ اس عمل کا آغاز کیا جائے۔ اور عمل کیا ہے؟ یعنی نماز عشاء کے بعد ہر روز پہلی رات ہفتے کی رات ہوگی 1000 مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، اور درود بھیجنے کے پاس اسے ہدیہ کرنا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، اور پھر کچھ مقدار میں صدقہ نکالنا ہے اور اسے ایک سائیڈ پر رکھ دینا ہے۔ یہ پہلے دن کا عمل ہے۔ دوسرے دن کا عمل کیا ہے؟ نماز مغرب اور عشاء کو ادا کیا، اب بیٹھ گئے 1000 مرتبہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا پر درود بھیجا اور صدقہ نکالا۔ یہ درود بھی مولا الموحدین امیر المؤمنین کو ہدیہ کیا، اور یہ صدقہ بھی ان کی خدمت میں ہدیہ کر دیا۔ تیسرے دن حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر 1000 مرتبہ درود بھیجنا ہے اور صدقہ نکالنا ہے۔ اس درود کا جو ہے وہ ہدیہ دینا ہے حضرت صدیقہ طاہرہ کو، اور یہ جو صدقہ نکالا ہے اس کا ہدیہ بھی دینا ہے حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کو۔ پھر اسی طرح آپ آ جائیں چوتھے دن حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ آلاف و تحیت و ثنا، پانچویں دن حضرت امام حسین، چھٹے دن حضرت امام زین العابدین، ساتویں دن حضرت امام محمد باقر، آٹھویں دن حضرت امام جعفر صادق۔ اسی طرح سے آپ حضرت صاحب الامر والزمان تک پہنچیں گے، تو اس طرح سے 14 دن مسلسل آپ نے 14000 مرتبہ اس طرح درود کمپلیٹ کرنا ہے، یعنی ہر روز 1000 مرتبہ درود، تو 14ویں دن 14000 مرتبہ آپ کا درود کمپلیٹ ہو جائے گا، اور 14 مرتبہ آپ نے صدقہ نکال کر ان ہستیوں کو ہدیہ کیا ہے۔ یہ جو آپ عمل کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کی جتنی بھی مشکلات آپ نے اپنے ذہن میں رکھی ہیں، جن کے بارے میں آپ نے نیت کی ہے، اور جن مشکلات کے حل کے لیے آپ اس عمل کو انجام دے رہے ہیں، وہ مشکلات بطور قطع، بطور یقین اور بطور حتم وہ مشکلات آپ کی برطرف ہو جائیں گی۔ مرحوم علی آقا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ محمد و آل محمد پر درود بھیجنا خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے نزدیک محبوبیت کا عمل ہے، قرب کا عمل ہے، انسان ان ہستیوں کے قریب ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ افراد جو یہ اس پیغام کو سننے کے بعد بطور قطع ہم سے یہ سوال کریں گے کہ کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم اس عمل کو انجام دیں؟ عزیزان، ہم کون ہوتے ہیں آپ کو اجازت دیں؟ خود خداوند متعال قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی خدا آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ درود بھیجو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو جب خدا آپ کو حکم دے رہا ہے تو آپ کسی دوسرے سے اجازت کیوں طلب کر رہے ہیں درود شریف کے معاملے میں؟ لہٰذا آپ بلا جھجک اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں، روزانہ درود شریف کی تلاوت کریں، اور بالخصوص اگر اس عمل کو انجام دینا ہے تو 14 دن تک آپ نے ہر روز 1000 مرتبہ درود بھیجنا ہے، صدقہ نکالنا ہے، اور ایک ہستی کو 14 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں سے ایک ہستی کو ہدیہ کرنا ہے، اور بے ترتیب حضرت صاحب العصر والزمان تک آپ نے اس عمل کو لے کر آنا ہے، اور 14ویں دن حضرت صاحب العصر والزمان پر 1000 مرتبہ درود بھیجنا ہے، اور ان کو صدقہ جو ہے وہ ہدیہ کرنا ہے، اور درود شریف انہیں ہدیہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں جو بھی مشکل ہے جس کی خاطر آپ اس عمل کو انجام دے رہے ہیں، مرحوم علی آقا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بطور قطع اور بطور یقین کہتے ہیں کہ اس کی وہ مشکل حل ہو جائے گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ وہ آپ کا عمل اور وہ آپ کی نیت جو ہے وہ جائز ہونی چاہیے۔ ہماری یہی گفتگو آپ کے ساتھ جاری ہے، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔